بہت سی صورتوں میں لوگوں کو قرض کے بدلے نقدی یا حصی صورت میں نفع تو نہیں مل رہا ہوتا، لیکن دیگر ایسے فائدے مل رہے ہوتے ہیں جن کی بنیاد قرض ہوتا ہے۔ اگر قرض نہ ہوتا تو یہ فائدے نہ ملتے۔ یہ فائدے بھی سودی حکم میں ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے قرض سے جو بھی فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جنازے میں کچھ دیر ہو رہی تھی، سخت دھوپ تھی، ایک مکان قریب تھا، لوگ اس کی دیوار کے سائے میں دھوپ سے بچنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب دھوپ ہی میں کھڑے رہے۔ کسی نے کہا آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں آ جائیں تو ذرا سنیے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ جس کا مکان ہے، جس کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، میرا مقروض ہے، میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ حاصل کروں تو یہ سود ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، مگر ایمان والے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں میں نے صرف جھلک دکھائی آپ۔ قرض پر سود کی ایک دو مثالیں سنا دوں آپ کو۔ کسی سے 5-10 لاکھ قرض لے کر آپ نے کسی سے کہا مجھے ضرورت ہے 10 لاکھ دے دو، اس کو اپنا گھر مفت میں دے دینا۔ پیسے لے لیے اس سے قرض کے طور پر اور گھر مفت دے دیا، قرض کے بدلے میں یہ سودی فائدہ دینا ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ فائدہ قرض کے بدلے میں ہے، اگر قرض نہ لیا ہوتا تو پھر اس کو گھر کیوں دیتا؟ گھر دیا ہی اس لیے کہ اس سے قرض لیا، قیمت کے طور پر نہیں، ویسے دے رہا ہے۔ تو مارکیٹ میں کرائے پر دکان مکان، اس پر زر ضمانت جو ڈپازٹ یا ایڈوانس مثلا 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا جتنا بھی ہے، لیکن کرایہ دار اس میں بے تحاشا اضافہ کر دیتا ہے، مثلا 5-10 لاکھ کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں مالک مکان یا دکاندار جو کرایہ کم کرتا ہے، یہ قرض کے بدلے سودی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ موبائل کمپنیوں نے آج کل کوئی اکاؤنٹ شروع کیا ہوا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کم از کم اتنی رقم رکھیں گے تو اتنے منٹ مفت ملیں گے، یہ بھی سودی فائدہ ہے، اور ایسا اکاؤنٹ کھلوانا حرام ہے۔ کچھ بینکوں نے کرنٹ اکاؤنٹ پر یہ اسکیم نکالی ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی تو آپ کو مثلا چیک بک، آن لائن ٹرانسفر، SMS چارجز وغیرہ نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو یہ فائدہ بھی قرض کی، چونکہ ایک خاص مقدار میں آپ نے جمع کروائے ہیں تو اس مخصوص مقدار کے بدلے میں ہے، تو یہ سودی فائدہ ہے۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم کی کوئی حد مقرر نہیں، وہ ہر ایک کو یہ سہولت دیں تو پھر یہ سود کے حکم میں نہیں آئیں گے۔ ایک خاص رقم پر ہے اور دوسروں کو نہیں ہے تو پھر یہ سودی فائدہ ہو جائے گا۔ آڑتی، یہ جو آڑت کا کام کرتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، کسانوں کو قرضہ دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جو فصل ہوگی وہ ہمیں ہی بیچنی ہوگی،
ہم کو ہی دو گے. تو آڑتی اپنے دیے ہوئے قرضے کے بدلے میں یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اگر قرضہ نہ دیا ہوتا تو اس طرح کوئی پابند بھی نہیں کرتا نہ ہوتا. تو آڑتیوں کا یہ عمل بھی سودی فائدہ اٹھانا ہے، یعنی یہ بھی سودی ہی ہوگا. بہت سے طریقے ہیں، تفصیل میں جاؤں تو کئی جمعے لگ جائیں. آپ کو ایک ایک بات بتاؤں، میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں. کرنسی نوٹ 10 20 50 100 500 1000 5000 کے نوٹ. کرنسی میں کچھ لوگ نئے نوٹ جو نئے چھپتے ہیں بینک سے خریدتے ہیں. اس کو گڈی کہیں، کاپی کہیں. 100 نوٹوں کی ایک گڈی کہلاتی ہے یا کاپی. اس میں 100 نوٹ ہیں. مثلا 20 روپے والے نوٹ کی گڈی لی تو 100 نوٹ ہو گئے، تو کتنے ہوئے؟ 2000. لیکن خریدنے والا بینک نہیں جاتا، لائن میں نہیں لگتا. وہ دوسرے بیچنے والے سے نوٹ جس نے لے کر رکھے ہیں اس سے 200 روپیہ زیادہ دے کر، 500 روپیہ زیادہ دے کر خرید لیتا ہے. تو اگر دو طرفہ نقد دیا گیا ہے تو جائز ہے. ایک طرف بھی ادھار ہو جائے گا تو سود ہو جائے گا. بینکوں نے شرط لگائی ہوئی ہے 50,000 سے زائد رقم نکالنے پر ٹیکس لگاتے ہیں. یہ آپ کے ہاں ظالمانہ ٹیکس ہیں، آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ نکلواؤ تو بینک کہتے ہیں ٹیکس دینا ہے حکومت کی طرف سے. ایک شخص کہتا ہے 1 لاکھ روپے کا چیک مجھے دے دو، بدلے میں بینک نے تم سے نقد کے بدلے 600 روپے کاٹنے ہیں. مجھ سے 500 روپے لے لو، تمہارے 600 کٹنے ہیں، مجھ سے 500 لے لو. تو یہ اب 99,500 ہو گئے. تو ایسا کرنا یہ سودی معاملہ ہوگا. کوئی چیک کسی نے دیا ہے پوسٹ ڈیٹڈ، ہفتہ 15 دن کے بعد کا، کوئی شخص اس کو کم پیسے میں خرید لیتا ہے. ابھی تاریخ نہیں آئی اس کی، 10 دن بعد ہے، 1 ہفتے بعد ہے، اگلے نے پیسے کی ضرورت ہے، لو مجھے دے دو. کچھ پیسے کم اس کو آپ نے بیچ دیا. تو چونکہ ایک طرف سے پیمنٹ ہوئی ہے، دوسری طرف سے چیک سے ادائیگی بعد میں ہوگی، ادائی بعد میں ہوگی، یہ ڈیل کمی بیشی کے ساتھ ہے، لہذا یہ سودی معاملہ ہے. ٹرک اڈوں پر ٹرانسپورٹ والے لوگ چیک کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں، ادائی کرتے ہیں. 2 دن کے بعد کا چیک، 3 دن کے بعد کا چیک. ٹرک والوں کو واپس جانا ہوتا ہے سامان لے کر. ایسے میں کچھ لوگ کیش وہاں نقد رقم لگ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بعد کا چیک ہے وہ کم پیسے ٹرک والوں کو دے کر، اس کے بدلے میں کم پیسے دے کر لے لیتے ہیں. یہ سودی معاملہ ہے، یہ جائز نہیں. کاروباری لوگ بینکوں میں LC لیٹر آف کریڈٹ، یہ LC کھلواتے ہیں. مثلا اس کا ٹائم ہے 90 دن کا، 3 مہینے کا، کہ بینک 90 دن کے بعد انہیں پیسے دے گا. لیکن وہ بینک سے اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے 50 لاکھ جو 90 دن کے بعد ملیں گے آپ ہمیں آج دے دیں، اور ہم 49 لاکھ یعنی 1 لاکھ کم کر کے فائنل ڈیل کر لیتے ہیں. یہ بھی سودی معاملہ ہے. آپ نے 1 لاکھ کم کر کے ان سے وہ سودا کر لیا، یہ سودی معاملہ ہے. یہ جو BC اور کمیٹیاں ڈالنے کا
لوگوں میں رواج ہوتا ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس میں بولی لگتی ہے، جو کم پیسے لینے پر راضی ہو وہ اسے بی سی یا کمیٹی کے پیسے دے دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ کم پہ راضی ہو گیا۔ یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ سونا، جیولر، گولڈ، سونار مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے، کارخانہ دار 100 گرام کے زیورات دکاندار کو دیتا ہے، اس کے بدلے میں دکاندار 90 گرام خالص سونا بدلے میں دے دیتا ہے۔ یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے 50 من گندم کسی کو 60 من گندم کے بدلے نقد بیچی تو یہ بھی سودی معاملہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ پیسے کو اہمیت دیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ وزنی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے، کیلی چیزیں ہوتی ہیں جیسے خالی بالٹی، ڈبہ وغیرہ، عددی چیزیں گنتی کے لحاظ سے جیسے انڈے وغیرہ۔ جنس ایک ہو اور قدر بھی ایک ہو، جنس ایک ہو قدر مختلف ہو، جنس مختلف ہو قدر ایک ہو، جنس بھی الگ ہو قدر بھی الگ ہو۔ اس کا حکم سن لیں، جنس ایک ہو قدر بھی ایک ہو، ادھار اور کمی بیشی دونوں حرام ہوں گی۔ جنس ایک ہو قدر مختلف ہو، ادھار حرام ہو، ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی جائز ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنس مختلف ہو قدر ایک ہو، ادھار حرام ہے، ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی جائز۔ اب جنس سے مراد غلہ بھی ہوتا ہے، وہ کوئی آپ کی فصلیں وغیرہ، قدر روپیہ بھی ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، صرف حکم بتا رہا ہوں۔ جنس بھی الگ ہو قدر بھی الگ ہو، ادھار بھی جائز اور ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی بھی جائز، جیسے سونا ہے، موبائل ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے لیے مختلف صورتیں ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو جھلکی دکھائی ہے، تفصیل میں جاؤں ایک ایک چیز کا حکم الگ بتاؤں بڑا ٹائم لگے۔ کسی کو اصل مال کی جب آپ ادائی کرتے ہیں، ادائی کرتے ہوئے ہدیے کے طور پر کچھ بڑھا کر دے دے یا اس سے کوئی افضل اور اعلی شے دے دے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا قیامت میں، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا بلکہ دوسرے پر ایک طرح سے احسان یا اس کو جتانے کے لیے دیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو پھر ثواب کا حقدار ہوگا۔ کوئی کسی کو عوض کا زائد مال دے کر یہ کہے کہ میں تجھے حلال طریقے سے دے رہا ہوں، تو اس کا ایسا کہنا اللہ تعالی کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر سکتا۔
لفظوں کے ہیر پھیر سے بینکوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ سود کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، پرانا چلا آ رہا ہے۔ بیاج، بڑھوتری، زیادتی، سود، انٹرسٹ، مارک اپ، ربا، یہ جتنی قسمیں ہیں اسلام میں ان کی کوئی گنجائش اونچی کہیے گا نہیں ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ خوشگوار معاشرہ چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم کسی کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ انسان کاروبار میں یا چیزوں میں، جائیداد میں پیسے لگاتا ہے،